الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل، اور اگر اس نے پھلوں کو مطلقاً خریدا اور بائع کی اجازت سے ان کو درختوں پر چھوڑا تو پھلوں کے اندر جو اضافہ و زیادتی ہوئی وہ اس کے لیے یعنی مشتری و خریدار کے لیے حلال ہوگی۔ وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْظُورَةٍ أَيْ مَمْنُوعَةٍ، اور اگر بائع کی اجازت کے بغیر ان کو درختوں پر چھوڑا تو جو کچھ پھلوں کی ذات میں اضافہ ہوا اس کو صدقہ کر دیں، کیونکہ یہ زیادتی جہت ممنوعہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ وَإِن تَرَكَهَا أَيْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بَعْدَمَا تَنَاهَا عِزْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لِأَنَّ هَذَا تَغَيُّرُ حَالَةٍ لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ، اور اگر ان پھلوں کو بائع کی اجازت کے بغیر درختوں پر چھوڑا، ان کی بڑھاوری پوری ہو جانے کے بعد تو کچھ صدقہ نہ کریں، کیونکہ یہ حالت کا تغیر ہے، حجم و جسامت میں زیادتی کا تحقق نہیں۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَقَدِ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ فَبَقِيَ الْإِذْنُ مُعْتَبَرًا، اور اگر مشتری نے ان پھلوں کو مطلقاً خریدا اور ان کو درختوں پر چھوڑ دیا اس حال میں کہ پھلوں کے پکنے تک درختوں کو اجارہ و کرائے پر لے لیا تو زیادتی مشتری و خریدار کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ رواج اور ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجارہ باطل ہے، تو صرف بائع و سیلر کی اجازت معتبر ہیں، بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك الزرع وتركه حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا، برخلاف اس کے کہ جب کھیتی خریدی اور کھیتی پکنے تک کی مدت کے لیے زمین کو اجارے پر لے لیا اور کھیتی کو زمین میں چھوڑ دیا تو زیادتی مشتری و خریدار کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد ہے، پس اس میں نجاست و خباثت پیدا ہو گئی۔ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخر قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه أي للبائع تسليم المبيع لتعذر التمييز، اور اگر اس نے پھلوں کو مطلقاً خریدا پھر قبضے سے پہلے دوسرے پھل آ گئے تو بیع فاسد ہوگی، کیونکہ بائع و سیلر کے لیے مبیع یعنی سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ کی سپردگی ناممکن ہے۔ مبیع اور غیر مبیع میں امتیاز کرنا محال و دشوار ہونے کی وجہ سے
ولو اثمرت بعد القبض یشترکان فیہ للاختلاط والقول قول المشتری فی مقدارہ انہ فی یدہ، اور اگر قبضے کے بعد نئے پھل آ گئے تو بائع اور مشتری دونوں ان میں شریک ہو جائیں گے، کیونکہ مبیع اور غیر مبیع سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ اور نان سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ مختلط ہو گئی، باہم مل گئی، اور زائد پھلوں کی مقدار میں مشتری و خریدار کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ پھل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وَكَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْمَخْلَصُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأُصُولَ لِتَحْصُلَ الزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِ، اور یہی حکم بینگن اور خربوزے میں ہیں، اور چھٹکارا یعنی جواز کا حیلہ یہ ہے کہ درختوں کو خرید لے تاکہ زیادتی مشتری کی ملک پر حاصل ہو۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب ہم ان مسائل کو سمجھتے ہیں جو ان عبارتوں میں مذکور ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تناہی عزم سے پہلے، یعنی ابھی پھل پوری طرح سے بڑے نہیں ہوئے ہیں، ان میں زیادتی متوقع ہے، پھلوں کو خریدا اور ان کو درختوں پر چھوڑنے کی شرط نہیں لگائی، لیکن اس کے باوجود درختوں پر چھوڑ دیا، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو بائع اور سیلر کی اجازت سے چھوڑا ہوگا یا بغیر اجازت کے چھوڑا ہوگا۔ اگر بائع کی اجازت سے چھوڑا ہوگا تو وہ اضافہ جو اس مدت میں پھلوں کے اندر ہوا ہے مشتری و خریدار کے لیے حلال ہوگا، اور اگر بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑا ہوگا تو اس مدت میں پھلوں کے اندر جو اضافہ و زیادتی ہوگی اسے صدقہ کرنا ہوگا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ تناہی عزم سے پہلے کی قیمت کا اندازہ کر لے، پھر تناہی عزم کے بعد کی قیمت کا اندازہ کر لے، دونوں حالتوں کی قیمت میں جو فرق ہوگا وہ زیادتی کہلائے گی اور اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ مثلاً تناہی عزم سے پہلے قیمت 1000 روپے ہیں اور تناہی عزم کے بعد 1500 ہیں، تو یہ 500 جو عقد بیع یعنی سیل کانٹریکٹ کے بعد پھلوں کو درختوں پر بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑنے کی وجہ سے بڑے ہیں، ان کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ وجہ اور دلیل یہ ہیں کہ زیادتی کا حصول بطریق حرام ہوا ہے، بئیں طور کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین اور درختوں سے نفع اٹھانا غصب کی ہوئی زمین اور غصب کیے ہوئے درختوں سے نفع اور فائدہ اٹھانا ہے، اور غصب کردہ چیز سے نفع اٹھانا ممنوع و ناجائز ہے، اس لیے اس زیادتی کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پھلوں کو مطلقاً خریدا، توڑنے یا درختوں پر چھوڑنے کی شرط نہیں کی، اور ان کو تناہی عزم کے بعد بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑا، تو کسی چیز کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ تناہی عزم کے بعد پھلوں کے حجم و جسامت اور ان کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف پھلوں کی حالت میں تغیر پیدا ہوگا، کیونکہ تناہی عزم کے بعد پھلوں میں 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پھل کا پکنا، نمبر 2 رنگ، نمبر 3 ذائقہ، اور ان تینوں چیزوں کا حصول زمین اور درخت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھلوں کو پکانا آفتاب کا کام ہے، اور ان میں رنگ بھرنا چاند کا عمل ہے، اور ذائقہ ڈالنا ستاروں کی نوازش ہے۔
پس معلوم ہوا کہ تناہی عزم کے بعد پھلوں میں بائے کی ملک سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آفتاب، مہتاب اور ستاروں کا عمل ہے۔ پس جب تناہی عزم کے بعد بائے کی ملک سے کوئی چیز حاصل نہیں کی گئی تو کسی چیز کا صدقہ کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری نے تناہی عزم سے پہلے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو مطلقاً یعنی توڑنے یا چھوڑنے کی شرط کے بغیر خریدا، لیکن ان درختوں کو پھلوں کے پکنے تک اجارے پر لے کر پھلوں کو ان درختوں پر چھوڑ دیا، تو اس مدت میں پھلوں کے اندر جو اضافہ و زیادتی ہوگی وہ مشتری و خریدار کے لیے حلال ہوگی۔ وجہ اور دلیل یہ ہے کہ درختوں کا اجارہ باطل ہے، اس لیے کہ درختوں کو اجارے پر لینے کا نہ عرف و رواج ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مشتری و خریدار پھلوں کو ان کے درختوں کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ پس جب درختوں کو خریدنا ممکن ہے تو اجارے پر لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال درختوں کا اجارہ باطل ہو گیا تو بائع کی اجازت باقی رہی، اور بائع کی اجازت سے اگر پھل درختوں پر چھوڑے جائیں تو پھلوں کے حجم و جسامت اور ذات میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ مشتری و خریدار کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ فقہ کا قاعدہ ہے اذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنہ، کہ جب شے باطل ہوتی ہے تو وہ چیز بھی باطل ہو جاتی ہے جسے وہ متضمن ہو، یعنی جب اجارہ باطل ہو گیا تو بائع کی اجازت بھی باطل ہو گئی، کیونکہ اجارہ اجازت کو متضمن تھا، اور جب بائع و سیلر کی اجازت باطل ہو گئی تو پھلوں کو درختوں پر چھوڑنا بلا اجازت ہو گیا، اور بلا اجازت چھوڑنے کی صورت میں پھلوں میں ہونے والا اضافہ و زیادتی مشتری کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو آپ صورت مذکورہ میں اضافہ و زیادتی کو مشتری کے لیے کیسے حلال قرار دے رہے ہوں؟ اس اشکال کا جواب یہ ہوگا کہ صورت مذکورہ میں اجارہ باطل ہے، اور باطل معدوم ہوتا ہے، اور معدوم کسی چیز کو متضمن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور معدوم کسی چیز کو متضمن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ پس اجارہ باطلہ بائع کی اجازت کو متضمن نہیں ہوگا بلکہ بائع کی اجازت مقصود و اصل بن کر واقع ہوگی، اور جب بائع کی اجازت پائی گئی تو مشتری کے لیے یہ اضافہ و زیادتی حلال ہو گئی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زمین میں کھڑی کھیتی اور فصل خریدی اور کھیتی و فصل پکنے تک زمین کو اجارہ و کرائے پر لے لیا اور کھیتی کو زمین میں چھوڑے رکھا، تو اس کھیتی کے اندر اس مدت میں جو اضافہ و زیادتی ہوگی وہ مشتری و خریدار کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ زمین کا یہ اجارہ فاسدہ ہے، اور فاسد اس لیے ہیں کہ مدت اجارہ مجہول ہیں۔ وہ اس طرح کہ دھوپ اگر تیز نکلے گی تو کھیتی جلد پک جائے گی، اور اگر ٹھنڈک ہو تو دیر سے پکے گی، تو مدت اجارہ مجہول ہونے کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوگا، اور فاسد اصلاً موجود ہوتا ہے، اور شیء موجود دوسری چیز کو متضمن ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے اجارہ فاسدہ بائع کی اجازت کو متضمن ہوگا، اور فاسد جس چیز کو متضمن ہوتا ہے وہ بھی فاسد ہوتی ہے، اس لیے اجازت بھی فاسد ہوگی، اور جب اجارہ فاسد ہے اور بائع کی اجازت بھی فاسد ہے
تو کھیتی میں جو اضافہ و زیادتی ہوگی اس میں نجاست و خباثت پیدا ہوگی، اور جس چیز میں خبث پیدا ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادتی مشتری و خریدار کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور مشتری پر اس زیادتی و اضافے کا صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ طلبہ عزیز، باطل اور فاسد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ باطل معدوم ہوتا ہے، کیونکہ باطل کے واسطے شرعاً نہ اصلاً تحقق ہوتا ہے اور نہ وصفاً۔ بالفاظ دیگر، باطل اصلاً و وصفاً متحقق نہیں ہوتا ہے شرعاً، جبکہ فاسد اصلاً متحقق ہوتا ہے، وصفاً معدوم ہوتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے درخت پر لگے ہوئے پھل خریدے، ان کو توڑنے یا چھوڑنے کی شرط نہیں لگائی، اور ان کو درختوں پر یوں ہی چھوڑے رکھا، پس اس درمیان میں کچھ نئے پھل انہی درختوں پر پیدا ہو گئے، تو اگر یہ نئے پھل مشتری و خریدار کے اپنے پھلوں پر قبضہ کرنے سے پہلے، یعنی بائع کے مشتری اور پھلوں کے درمیان تخلیہ کرنے سے پہلے پیدا ہو گئے، تو بیع فاسد ہوگی، کیونکہ جو پھل مبیع ہیں اور جو پھل نئے پیدا ہوئے ہیں ان میں امتیاز کرنا محال ہونے کی وجہ سے بائع کے لیے تسلیم مبیع متعذر و ناممکن ہوگا، اور جس صورت میں تسلیم مبیع متعذر ہو، ناممکن ہو، بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ نئے پھل مشتری کے اپنے پھلوں پر قبضہ کرنے کے بعد، یعنی بائع کے مشتری اور پھلوں کے درمیان تخلیہ کر دینے کے بعد پیدا ہوئے ہوں تو بیع فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں مبیع کی سپردگی ہو چکی ہے۔ ہاں، البتہ بائع کی ملک یعنی نئے پھل مشتری کی ملک یعنی اس کے خریدے ہوئے پھلوں کے ساتھ مل گئے، اور اختلاط بھی ایسا ہو گیا کہ دونوں پھلوں میں امتیاز محال ہے، اس لیے بائع اور مشتری دونوں ان پھلوں میں شریک ہوں گے، اور جو پھل نئے پیدا ہوئے ہیں ان کی مقدار بیان کرنے میں مشتری و خریدار کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ نئے اور پرانے دونوں پھل مشتری کے قبضے میں ہیں، اور مقدار مقبوض کے سلسلے میں قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، اسی لیے یہاں بھی مشتری کا قول ہی معتبر ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہی حکم بینگن اور خربوز وغیرہ کا ہے، یعنی اگر پھلوں کو خریدا گیا اور ان پر قبضہ کرنے سے پہلے نئے پھل آ گئے تو بیع فاسد ہوگی، اور اگر قبضہ کرنے کے بعد نئے پھل پیدا ہوئے تو بیع فاسد نہیں ہوگی، اور ان پھلوں میں بائع اور مشتری، سیلر اور بائر دونوں شریک ہوں گے، اور جو پھل نئے پیدا ہوئے ان کی مقدار بیان کرنے میں مشتری و خریدار کا قول معتبر ہوگا۔ آخر میں صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھلوں کی بیع میں قبضے سے پہلے نئے پھل پیدا ہونے کی صورت میں بیع کے فاسد ہونے سے اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ مشتری پھلوں کے ساتھ کچھ دام بڑھا کر درختوں کو بھی خرید لے۔ اب جو بھی نئے پھل آئیں گے وہ سب مشتری و خریدار کی ملک میں آئیں گے، اور سب کا مالک مشتری و خریدار ہی ہوگا، اور بیع جائز ہوگی۔ پھر پھل توڑنے کے بعد درخت اسی قیمت میں جس قیمت میں خریدا تھا بائع کو فروخت کر دے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ بائع کو یہ اطمینان ہو کہ مشتری یہ درخت مجھے اسی قیمت پر فروخت کرے گا جس قیمت پر خریدا تھا، ورنہ بائع اور سیلر پھلوں کے ساتھ درختوں کو نہیں بیچے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاملات میں دیانت داری و ایمانداری کو اپنائیں، تاکہ فریقین یعنی پارٹیز آف کانٹریکٹ ایک دوسرے سے معاملہ کرنے میں مطمئن ہوں۔ اکتفی علی ھذا
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.